کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ قابل بزرگوں اور دوستوں، میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنی اس عمر عزیز کے اندر گزرا ہوا ماہ مقدس بھی اور آنے والا رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ ہم دعا کریں باری تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس آنے والے ماہ مقدس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بشارتیں ہیں اور جن جن انعامات کا مستحق اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن انعامات کی خوشخبری اور بشارت دی ہے، اللہ رب العزت بما حقہ ہمیں ان انعامات کا مستحق بنائے۔ رمضان میں زندگی بار بار آیا اور بار بار چلا جاتا ہے، لیکن دوستو اس آنے والے رمضان کو ہم اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں۔ جب انشاءاللہ ہماری یہ فکر، یہ تڑپ، یہ بڑھن اور یہ عزم ہوگا، یہ ارادہ ہوگا، اور ہماری زندگیوں میں اس کا احساس ہوگا کہ نہ جانے آئندہ زندگی میں ہمیں رمضان میسر ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو موجودہ جو رمضان ہے، جو حال میں رمضان میں ہم گزر رہے ہیں جس رمضان سے، اس رمضان کی، اس ماہ مقدس کی اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق دے دے گا۔ یہ جو ماہ مبارک ہے، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو یعنی رمضان مبارک کو انسانوں کے لیے روحانی ورکشاپ کا مہینہ بنایا ہے، یہ سروسنگ کا مہینہ بنایا ہے انسانوں کے لیے، اس لیے کہ اللہ جانتے تھے کہ میری امت کے ایسے ایسے افراد امت میں پیدا ہوں گے، کوئی پروفیسر ہوگا، کوئی سرجن ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی ٹیچر ہوگا، ہے نا، پھر ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیات ہوں گی، اپنے اپنے کاموں میں لگ کر الجھ کر یقیناً اللہ کی ذات سے اس کو دوری ہو جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میں اپنے بندے کو قریب کیسے کروں، اور پھر اس بندے کو چونکہ اب وہ 11 مہینے اتنی نیکیوں کے کرنے کا موقع نہیں مل سکا، تو میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیچھے رہ جائے گی، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے خصوصاً یہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ ویسے روزہ تو دیگر قوموں میں بھی تھا، عیسائیوں کے اندر تو 40 روزے تھے، اگر وہ رکھتے نہیں تھے اور رکھتے نہیں ہیں، ورنہ ان کے مسلک میں 40 روزے ہیں۔ یہودیوں کے یہاں بھی روزہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو، دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ ہمارے حضرت کی دامت برکاتہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو کتنا پیار ہے اپنے بندوں سے، کہ قرآن مجید کے اندر ایک بار نہیں، ایک بار جو ہے نا 88 مرتبہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ فرمایا، اور ایک پیارا عنوان دے کر یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو عیسائیوں کے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تو وہ زندگی پر اس کا دعویٰ لگاتے رہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہے نا، اور اہل ایمان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو بار بار
خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. کتنا پیارا عنوان ہے، کتنا پیارا یہ ورڈ اور شبد ہے دوستو. مسلمانوں کو تو چاہیے نبی علیہ السلام کی امت کو کہ اس ورڈ کے اوپر، اس شبد کے اوپر اپنی جان قربان کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کے احکامات پر ایسے عمل پیدا ہو جانا چاہیے کہ انسان 24 گھنٹے میں ایک گناہ کرنے کا موقع نہ دے، اور کوئی ایک گناہ بھی ہم سے سرزد نہ ہو جائے. ایسے انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اور اس امت کے اندر ایسے اولیاء، ایسے اللہ والے، ایسے ائمہ گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں فضائل اعمال کے اندر واقعات موجود ہیں کہ 20-20 سال تک فرشتوں کو گناہ کے لکھنے کا موقع نہیں ملا. کیسی وہ عظیم ہستیاں ہوں گی دوستو؟ وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، وہ کوئی نبی نہیں ہے، وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. ایسا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے احکامات پر جمایا، اور اس طریقے سے استقامت کے ساتھ میں، پابندی کے ساتھ میں عمل پیرا رہے کہ جس کی وجہ سے فرشتوں کو گناہ کے لکھنے کا موقع نہیں ملا. اللہ ان کی زندگیوں کا کچھ ذرہ، کوئی چھینٹا ہماری زندگی کے اندر بھی اڑا دے، اور ہمارے قلب پر بھی پڑ جائے، دلوں پر بھی پڑ جائے. اللہ ان کی اس باتوں سے ہمیں بھی مزین فرمائے. تو یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے دوستو، یہ انسان کے لیے سرکشی کا مہینہ ہے، روحانی ورشب کا مہینہ ہے. گاڑی ہماری چلتی ہے نا، پھر گاڑی کے اندر کوئی خرابی آ جاتی ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم گیرج میں لے جاتے ہیں، ہے نا، ورکشاپ کے اندر لے جاتے ہیں، تاکہ اس کے اندر جو بھی خرابی آ گئی ہے، جو بھی کچھ کمی بیشی آ گئی ہے، اس کے نٹ وغیرہ ڈھیلے ہو گئے ہیں، اب اس کو گیرج میں لے جا کر مستری کے پاس میں اس کو درست کروا لیتے ہیں، تاکہ آگے چل کر یہ چلتے ہوئے پرابلم نہ دے گاڑی. خداوند قدوس نے بھی اپنے بندوں کی انسانی زندگی کے اندر جو کمی بیشی آتی رہتی ہے 11 مہینے کے اندر، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما کر بڑی تعالیٰ نے چاہا کہ میرے بندے کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف ہو جائیں، اور میرا بندہ کلین ہو کر میرے پاس میں آئے. اسی لیے اللہ والے دعا فرمایا کرتے تھے، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، تمام صحابہ دعا فرماتے تھے رمضان کی آمد سے پہلے ہی، اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یعنی رمضان تک پہنچنے کی دعائیں اور تمنائیں خود کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، اور صحابہ کو اس دعا کی تلقین کر رہے ہیں، ہے نا دوستو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو یہ آنے والا رمضان ہے، ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں. اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا مقصد ہی کیا ہے، لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری زندگیاں گناہوں سے، آلائش سے، گندگیوں سے، ہے نا، بد نظری سے، بد کلامی سے، بد زبانی سے، خواہشات نفس سے، ان تمام چیزوں سے تمہاری زندگی پاک اور صاف ہو جائے. رمضان مبارک کے اندر افطاری کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، دسترخوان سامنے رکھا ہوا ہے، گرمی کے زمانے میں طرح طرح کے میوے جات رکھے ہوئے ہیں، پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں، ہے نا، ٹھنڈا شربت بنا ہوا ہے، وہ بھی رکھا ہوا ہے. لیکن جب تک کہ اللہ کے گھر سے منادی کی آواز نہیں آتی، مؤذن کی آواز نہیں آتی، اس وقت تک کہ انسان اس حلال روزی کو استعمال کرنا بھی، کھانا بھی، ایک گھٹ پانی پینا بھی گوارا نہیں کرتا. باری تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندو، جس طریقے سے تم نے رمضان کے اندر حلال روزی سے بھی، حلال کمائی سے بھی، حلال رزق سے بھی، حلال بیوی سے بھی تم نے پرہیز کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پورے 11 مہینے بھی تم اسی طریقے سے، جیسے ایک مہینہ تم نے حلال غذا سے اپنے آپ کو پرہیز کیا، حلال چیزوں سے پرہیز کیا اور احتیاط رکھا، تم 11 مہینے بھی اسی نہج کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جاؤ.
کہ رمضان میں تو تم نے حلال سے بھی پرہیز کیا، احتیاط کیا، اور رمضان چلا گیا تو حرام بھی ہو رہا ہے، حلال بھی ہو رہا ہے، بد نظری بھی ہو رہی، بد کلامی بھی ہو رہی، جھوٹ بھی، غیبت بھی، چغل خوری بھی، ہے نا، سارے گناہ ہو رہے ہیں، پھر کام کی عیاشی بھی ہو رہی، نظروں کے گناہ بھی ہو رہے ہیں، موبائلوں کے اوپر سب کچھ ہو رہا ہے۔ رمضان میں تو ادنا سے ادنا ایمان والا بھی ان چیزوں کے اندر احتیاط برتتا ہے، شرابی بھی شراب سے توبہ کر لیتا ہے، ایک مہینہ کم سے کم اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں پیوں گا، رمضان ہے نا دوستو۔ تو جب شرابی کی یہ حالت ہے تو ہماری اور آپ کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں تو توبہ کرنی چاہیے اور پوری زندگی کو اسی نہج پر، اسی طرز پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں ایک حکیم عیسائی تھے، بڑے حکیم تھے، ہارون رشید بادشاہ کی خدمت میں آئے، مجمع کا جن غفیر تھا، اس حکیم عیسائی حکیم نے سوال کیا ہارون رشید بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا انہوں نے کہ کیا سوال ہے تمہارا؟ اس عیسائی حکیم نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن کریم، کیا اس قرآن کریم کے اندر کوئی ایک ایسا اصول بیان کیا گیا ہے کہ جس سے انسان کی جسمانی صحت کے اوپر فرق پڑ جائے اور انسان کی جسمانی صحت اچھی رہے، سلامت رہے؟ کوئی ایسا گولڈن رول اس کتاب قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہارون رشید بادشاہ نے سارے مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ بھائی یہ حکیم صاحب کا یہ سوال ہے، اس مجمع میں کوئی اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک پرانے عالم حسین ابن علی کھڑے ہوئے اور وہ کھڑے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ کہا کہ کیا اصول ہے قرآن کریم کے اندر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے جو قرآن نازل ہوا ہے، اس کتاب کے اندر کون سا گولڈن رول ہے نا، کون سا اصول بیان کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی مت کرو، اسراف مت کرو۔ ایٹنگ ہیبٹس جو بولتے ہیں نا، بسیار تھوڑی زیادہ کھانا، یہ زیادہ کھانا ہی انسان کے لیے بیماریوں کی جڑ ہے، زیادہ کھانا ہی انسانوں کے لیے بیماریوں کی جڑ ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ تمہارا پیٹ، تمہارا معدہ جن چیز کو قبول کرتا ہے نا، اور جیسا قبول کرتا ہے ویسے کھاؤ، زیادہ مت کھاؤ، زیادہ کھاؤ گے یقیناً جو ہے نا پھر تم بیمار پڑ جاؤ گے، اور اس زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان بیمار ہوتے ہیں، ہے نا، اس لیے کہ زیادہ کھانے والا ہی پھر کیا ہوتا ہے، اپنی بیماریوں کو ریسیٹ کر رہا ہوتا ہے نا۔ جب ایٹنگ ہیبٹس کی جو ہے عادت پڑ جائے گی تو یقیناً بخود جو ہے نا بیماریوں کو لانا شروع ہو جاتا ہے، پھر کبھی شوگر، کبھی بلڈ پریشر، ہے نا، اور کبھی کچھ کبھی السر، کبھی نہ جانے کیا کیا طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ سب کی سب جو ہے نا اس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے جماعتوں میں جاتے ہیں نا تو جماعتوں کے اندر بھی اصول بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو اپنے پیٹ کے 4 حصے بناؤ، ہے نا، 3 حصہ اس کے لیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی پینے کے لیے، ایک حصہ آکسیجن کے لیے رکھو، خالی رکھو، ہے نا، اور ایک حصے کو کیا کرو، بالکل خالی رکھو، ایک حصہ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اور ایک آکسیجن کے لیے، اور ایک بالکل خالی رہے، چوتھا حصہ۔ لیکن آج تو ہمارا حال کیا ہے، ہم تو کھاتے رہتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں، جب تک کہ یہاں تک نہ جائے وہ سبحان اللہ بند نہیں ہوتا۔ لیکن میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین اصول بیان کیا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اس حکیم حکیم نے، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے نبی محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر، جو ان کی حدیثیں ہیں اس حدیث کے اندر بھی کوئی اصول بیان کیا ہے، کوئی ایسا گولڈن رول ان کی کتاب کے اندر بھی ہے؟ تو وہ عالم حسین ابن علی پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان کا جو معدہ، جو جگر ہے، جس کو کویت کہتے ہیں، ہے نا، یہ انسان کے لیے تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ تو وہ علی ابن حسین جو وہ عیسائی حکیم تھا، وہ کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا کہ میں آپ کی تمام باتوں سے سہمت ہوں،
آپ کی باتوں کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، میں ایگری ہوں آپ کی باتوں سے. اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعلی درست حکیم کے لیے بھی کوئی اصول نہیں چھوڑا جو آپ کے قرآن اور حدیث میں بیان نہ کیا ہو. لیکن اگر بھائیوں ہم اگر حدیث اور قرآن کے اصول پر چلیں گے تو خدا کی قسم ہم ذلیل اور رسوا کسی جگہ پر نہیں ہوں گے. آج ہماری زندگی کو رسوائی کا سب سے بڑا جو واحد ذریعہ ہے اور سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے اصولوں سے ہٹ کر کے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. اسی لیے تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو جب تک کہ تم قرآن سے جڑے رہو گے اور قرآن اصول کے مطابق تمہاری زندگی بسر ہو رہی ہوگی، انشاءاللہ تم کہیں دھوکہ نہیں کھاؤ گے، کہیں مار نہیں کھاؤ گے اور کہیں ذلیل اور رسوا نہیں ہوگے. اور جس دن تمہاری زندگی قرآن اور احادیث کے خلاف بسر ہونی شروع ہو جائیں گی، تم ان سے بسر پشت ہو جاؤ گے، ان سے روگردانی کرو گے، قرآن سے بسر پشت ڈال دو گے قرآن کو اور احادیث رسول کو، اسی دن سے تمہاری ذلت و رسوائی اور پسپائی شروع ہو جائے گی. تو یہ آنے والا رمضان ہے، اس مہینے کے اندر ہے، اس سے پہلے بھی ہماری زندگیوں میں رمضان گزرا ہے دوستوں، لیکن اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارے. ہمارے حضرت قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیگام وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ مہینہ مقدس مہینہ ہے، ایسا شان مہینہ ہے کہ یہ صرف امت محمدیہ کو ملا ہے، کسی اور امت کو نہیں ملا ہے. اور کتنے بہترین اصول اس کے اندر فرمائے ہیں، ہے نا. تو رمضان کے اندر سب سے بہترین سب سے پہلا کام ہم سب کے لیے امت محمدیہ کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اس رمضان مبارک کے روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھنے والے بنے، ہے نا. جب انسان رمضان مبارک کا روزہ ایک مہینہ پابندی کے ساتھ میں، ہے نا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکھے گا تو بھی انشاءاللہ اس کی 11 مہینے کی زندگی کے اندر جو ہے نا یہ ایک مہینے کا روزہ سرکولیشن پہ کام کرتا رہے گا، ہے نا. دیکھو سارے دنیا کے ڈاکٹر متفق ہیں کہ جب انسان صبح میں اٹھتا ہے نا تو اس کا شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز 10 رکعت 6 رکعت نہیں کی. کتنی رکعت ہے؟ صرف 4 رکعت ہی. یہ 4 رکعت کے ذریعے سے ہی تمہارا ایکسرسائز ہو جائے گا اور تمہاری شوگر جو لیول ہے نا، شوگر کی جو لیول ہے وہ کنٹرول میں رہے گی. اس لیے 4 رکعت فجر میں، ہے نا. اور یہ بہترین ایکسرسائز ہے دوستو اہل ایمان کے لیے. بڑے بڑے ڈاکٹر اس پر ریسرچ کر کے کہتے ہیں کہ اگر مسلمان پابندی کے ساتھ ہی نماز کا پابند ہو جائے تو بھی اس کو زیادہ ڈائبٹیز کی گولی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو ٹینشن کی اور جو ہے نا گولی لینے کی کیپسول لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہارا محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین اصول تم کو دیا ہے کہ تم اس پر جو ہے نا پابندی کے ساتھ میں، استقامت کے ساتھ میں عمل کرنے والے بنو تو آدھی بیماریاں تمہارے یوں ہی نکل جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہے نا دوستو. پھر ظہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی رکعت مقرر کی؟ 12 رکعت. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں صبح میں ناشتہ بھی ہو گیا تو ناشتے کے بعد میں بھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چاشت کی نماز پڑھ لو، ہے نا، تو بھی ایکسرسائز ہو جائے گا. لیکن چاشت اکثر ہوتی نہیں، لیکن دوپہر کے کھانے کے بعد میں، ہے نا، کیا فرمایا کہ اب یہاں پر 12 رکعت پڑھنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب شوگر کی جو لیول ہے نا وہ ہائی ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے. اب اس شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا ایکسرسائز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 رکعت نماز پڑھو تو تمہارا شوگر لیول جو ہے نا کنٹرول میں رہے گا، ہے نا. اب پھر اس کے بعد میں انسان چونکہ کام دھندے میں لگ جاتا ہے نا، تھوڑا آرام کرتا ہے، اس کے بعد میں دکان ہے، یہ ہے، دیگر کام کاج ہے، اس میں لگ جاتا ہے. اس لیے پھر کیا فرمایا؟ اب عصر کی نماز اور بشنل طور پر جو ہے نا 4 رکعت یہ غیر سنت موقع ہے، سنت غیر موقع. اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھنے پر گناہ نہیں ہے. لیکن 4 رکعت تو فرض ہے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اب چونکہ ایکسرسائز کی وجہ سے، چلنے پھرنے کی وجہ سے پھر تمہارا شوگر لیول کنٹرول میں رہا ہے تو اب کیا کرو؟ 8 رکعت ہی پڑھو بس، اب نہ 12 نہ 17، ہے نا. پھر مغرب میں کیا فرمایا کہ اب چونکہ بریک فاسٹ کا زمانہ ہے نا، کریم ملائی یہ سب چلتی ہے
تو اب اس کے لیے پھر مغرب میں کیا فرمایا کہ 6 رکعت ہے، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، اور پھر اس کے علاوہ 6 رکعت اوابین، یہ پڑھو۔ لیکن اوابین تو اب تو ہماری زندگیوں سے معلوم ہی ہو گیا ہے، ہم تو صرف فرض پر اکتفا کرتے ہیں، سنت بھی بہت کبھی اللہ کے بندے پڑھنے والے رہ گئے، ورنہ اب سنت بھی زندگیوں سے نکل گئی، اور وہ بھی سنتیں موقعہ ہیں۔ مغرب کے بعد کی فرض کے بعد میں جو 2 رکعت سنت ہے دوستو، یہ موقعہ ہے، ہم اس کو بھی نہیں پڑھتے۔ پھر اسی لیے اب عشاء کے بعد میں 17 رکعت کیوں؟ حالانکہ ظہر میں بھی کھانا کھایا تھا نا، اور یہاں بھی کھانا کھا رہا ہے، لیکن اب اس کے بعد میں 17 رکعت کیوں ہے نا؟ خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے کہ دوپہر میں جو اس کا شوگر لیول کنٹرول ہو سکتا تھا، وہ اس وجہ سے کہ کھانے کے بعد میں اب تھوڑا سا اس نے آرام کیا، پھر اپنے کاروبار میں چلنے پھرنے میں ایکسرسائز میں لگ گیا، تو جس کی وجہ سے اس کا شوگر لیول کنٹرول میں رہا۔ اب چونکہ ایٹنگ کے بعد میں کیا کرے گا؟ سوئے گا ہی نا۔ اب کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل ہے؟ ہمارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین اصول دیا ہمیں کہ رات کو کھانے کے بعد میں 40 قدم چلنا سنت ہے نا، اور دوپہر کو کھانے کے بعد میں کم سے کم ایک آدھا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ قیلولہ کے لیے سے دیکھنا سنت ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ جیسے دسترخوان سے اٹھے، دستر سے اٹھے اور بستر پر گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب چونکہ ایکسرسائز تم نہیں کر پاؤ گے تو اب عشاء کی نماز 17 رکعت پڑھو، تاکہ نماز کے ذریعے سے تمہارا شکر طریقہ پہلے سے برقرار رہے۔ دوستوں اگر مسلمان دوستوں ان اصولوں پر عمل کر لے، خدا کی قسم بتاؤ پھر ڈائبٹیز سے ہم بیمار ہوں گے؟ ہوں گے کیا؟ پھر السر کی بیماری ہوگی ہمارے اندر، کولیسٹرول کی بیماری ہوگی؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا ہوگا تو خدا کی قسم آدھی سے زیادہ بیماری ہماری یوں ہی ختم ہو جائے گی، بلکہ بیمار انسان ہوگا ہی نہیں، اللہ ماشاء اللہ کبھی انسانیت ہوگا، لیکن وہ بیماریاں جو آج ہر ایک انسان کی زندگی میں لگ گئی ہیں اور دیمک جیسی لگ گئی ہیں، ان بیماریوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حکیم فرانس سے وہاں آیا مدینہ منورہ کے اندر کہ مدینہ میں جا رہا ہوں، وہاں پر لوگ بڑے بڑے مالدار ہیں، اچھی غذائیں کھاتے ہیں، تو بیمار زیادہ پڑتے ہوں گے۔ 6 مہینے بیچارہ وہ بیٹھا رہا، 6 مہینے میں 1 یا 2 کلاٹ وہ پیشنٹ اس کے پاس میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنا ملک چھوڑ کر یہاں اس لیے آیا تھا تاکہ مجھے یہاں پیشنٹ زیادہ ملیں گے، اس لیے کہ یہاں پر لوگ حج کے لیے بھی عمرے کے لیے بھی آتے ہیں، وہ پیشنٹ ملیں گے، مریض ملیں گے، اور کچھ اہل حرم میں بھی بیمار ہوتے ہوں گے، اس لیے کہ یہاں مٹن کھانے والے لوگ زیادہ ہیں، ہے نا، اور ٹھنڈا پینے والے لوگ زیادہ ہیں، پھل فروٹ کی بھی استعمال کرنے والے زیادہ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم صاحب یہاں کے جو انسان ہیں وہ مجھ کو نمونہ بنا کر آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا ان کا معدہ قبول کرتا ہے نا، بلکہ جس وقت ان کو تیز بھوک لگتی ہے، شدت کی بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھاتے ہیں، اور جب ان کو مزید کھانے کا ہے نا اور جذبہ بڑھتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں، اس لیے ان کو بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ وہ حکیم پریشان ہو گیا کہ میں آپ کی بات سے ایگری ہوں، ہے نا، آپ کی بات کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں، یقیناً یہی اصول ہے طبیبوں کا، یہی اصول ہے ڈاکٹروں کا کہ اگر انسان صحیح معنوں میں کھانا کب کھائے؟ جب اس کو شدت کی بھوک لگ رہی ہو تو کھائے، اور جب وہ مزید کھانے کا اس کو ذوق پڑ رہا ہو تو ہاتھ روک لے، تو انسان بیمار نہیں پڑے گا۔ وہ بیچارہ حکیم صاحب وہیں سے جو مسلم کے بعد وہاں سے چلا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں اپنے ملک میں ہی اچھا ہوں، وہاں تو مجھے پیشنٹ ملتے ہیں، مریض ملتے ہیں، یہاں 6 مہینے میں صرف 2 ہی پیشنٹ ملے ہیں، ہے نا دوستوں۔ تو یہ اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت اچھا انمول اور گولڈن رول دیا ہے ہم سب کو، لیکن ہم گولڈن رول پر عمل نہیں کرتے دوستوں، ہے نا۔ تو یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، ہم اس کو اپنی زندگی کا آخر رمضان سمجھ کر گزاریں، ہم یہ نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں کہ انشاءاللہ اس بار پورے مہینے کا روزہ انشاءاللہ استقامت کے ساتھ میں اصولوں کے ساتھ میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز کہ پورے رمضان کے اندر روزہ تو رکھیں گے، لیکن انشاءاللہ روزہ وہ روزہ کہ جس روزے کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے، اس روزے کا مطالبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ وہ روزہ ہوگا جو غیبت سے، چغلخوری سے، بد کلامی سے، بد زبانی سے، ہے نا، عیاشوں کے گانے سننے سے. ہمارے کام کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، نفس کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے، جسم کے ایک اعضاء کا روزہ ہے. اللہ تعالیٰ میں آپ سے دعائیں مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غیبت سے بھی، چغلخوری سے بھی، چھوٹے بڑے ہر گناہ سے اللہ میرے روزے کے اندر میری حفاظت فرما. جب بندہ یہ نیت کر لے گا دوستو، اللہ سے مانگ لے گا، تو اللہ تو بڑے کریم ہے نا، اللہ بڑے رحیم ہیں. ہاں، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے جو ہے نا جہنم میں جائیں، نہیں، اللہ تو چاہتے کہ میرے بندے گناہ کر کے بھی میرے سامنے توبہ کر لے تو میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انا ظن عبدی بھی، کہ جو بندہ میرے ساتھ میں جیسا گمان کرے گا ویسے میرے اس کے لیے فیصلے ہوں گے میری طرف سے. تو ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس پورے رمضان کے اندر گناہ نہیں کریں گے، نہ چھوٹا نہ بڑا، ہے نا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم روزے کا شوق اتنا ہمارے اندر آ جاتا ہے، خاص طور سے اب آنے والے مہینوں میں، اپریل مہینے میں، مئی مہینے میں روزہ آئے گا تو کہیں گے بڑا شدت کا روزہ ہے، بڑی شدت کی پیاس لگے گی، ہے نا. اب پھر روزہ اس کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا ہے، اب چند ساتھی چند نوجوان بیٹھیں گے اور پھر موبائل پر جو ہے نا اس کے چرچے، اس کے گانے، اس کی فلاح، فائدہ کیا ہوا؟ یہ روزہ گزارنا ہوا، روزہ رکھنا نہیں ہوا. روزہ تو اصل وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے، علائشوں سے، نایابی سے، ہے نا، پاک اور صاف ہوگا، وہ روزہ ہوگا، ہے نا دوستو. تو انشاءاللہ ہم اس کی نیت کر لیں اور دعا بھی مانگیں گے نا انشاءاللہ. نیت بھی کرتے ہیں نا کیسا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ جو ہمارے تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو. تیسری چیز کہ رمضان مبارک کے اندر پورے رمضان یعنی 29 رات کی تراویح ایک الگ سنت ہے، اور پورے قرآن شریف کا سننا یہ الگ سنت ہے. ہم لوگوں نے اب کیا بنا لیا، اپنے نفس کا کھیل. 3 دن میں تراویح ہو رہی ہے، ختم قرآن ہو رہا ہے، چلو وہاں پڑھیں گے، اب تراویح سے آگے معاف. 10 دن میں تراویح پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں چھٹی نہیں. ترک تراویح کا گناہ آپ کو ملے گا، ترک کلام کا بھی گناہ آپ کو ملے گا. اگر آپ نے پورا قرآن شریف نہیں سنا، ہے نا، قرآن آپ کا چھوٹ گیا تو جس دن کا چھوٹا گناہ آپ کے ذمہ میں باقی رہا. اور اگر تراویح ایک دن کی بھی چھوٹ گئی تو وہ تراویح اس کا گناہ بھی آپ کے ذمہ میں باقی رہے گا. یہ نہیں کہ آپ نے 3 دن اور 7 دن تراویح پڑھ لی تو آپ پورے مہینے کی تراویح پر پورے مہینے کی بقیہ مہینے کی تراویح آپ کو معاف ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے دوستو. بلکہ پورے مہینے کی تراویح یہ الگ سنت ہے، اور پورے قرآن شریف کا سننا یہ ایک الگ سنت ہے. اور اب تو پورے مہینے کی تراویح سنتے بھی کیسے ہیں، 2 صف آگے کی، ہے نا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں کھڑی رہتی ہے، اور تیسری صف میں آدھے لوگ وضو خانے پر، آدھے صحن میں، اور کچھ بھی موبائل میں، کچھ گفتگو میں. جیسے امام رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے تھے، رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے آپ کو جتنا وہ قرآن شریف پڑھا گیا اپنی رکعت میں، وہ قرآن شریف آپ کا ترک ہو گیا، چھوٹ گیا، اس کا گناہ آپ کے ذمہ باقی رہ گیا. آپ کو پورے قرآن شریف کا ثواب نہیں ملے گا. پورے قرآن شریف کا ثواب جبھی ملے گا جب آپ شروع سے ہی تراویح میں شریک رہیں گے، ہے نا. تو اس کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم پورے مہینے کی تراویح اہتمام کے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا. اگر کوئی کاروبار بزنس میں اتنا مشغول ہے کہ پورا قرآن شریف سننا اس کے لیے مشکل ہے تو وہ 10 دن میں قرآن شریف سن لیں، یہ الگ بات ہے. لیکن پھر بھی وہ 10 دن کی تراویح ہم کو معلوم ہے کہ کیسے پڑھا جاتا ہے اور کیسا ہم سنتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ ہم نے اپنے نفس کے چوچلے بنا لیے ہیں، ہے نا، سہولت کے لیے. حالانکہ شریعت میں ایسی کوئی سہولت نہیں اس طریقے کی. ہاں، وہ زمانہ تھا صحابہ کا، وہ زمانہ تھا مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کے یہاں 3 دن ختم ہوتے تھے، 10 دن میں ختم ہوتا تھا. لیکن ان کی تراویح 9 بجے شروع ہوتی تھی اور شہر کے وقت ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے ان کی تراویح ختم ہوتی تھی. اتنا ترتیب سے، ہے نا، آہستہ آہستہ قرآن پڑھا جاتا تھا. لیکن اب ہماری 10 دن کی تراویح میں ہم اندازہ لگائیں کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے بیچارہ اور سننے والے کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے. اب تو ہماری اسپیڈ اور دوڑ اس پر لگتی ہے کہ بھائی جہاں پر فاش تراویح ہوتی ہے، ریل حافظ صاحب ہونا چاہیے، اس ریل حافظ صاحب کے پیچھے بھاگیں گے. اب مسجد قاسم میں نہیں بولا وہ امام صاحب ہلو پڑھتے ہیں، بہت دیر لگاتے جی، بہت دور جاتے ہیں. تو دوستو اجر بھی اتنا ہی ہے نا. اور یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے
ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے معمولات پر، چھوٹے چھوٹے عمل پر جو ہے نا بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر جو ہے اجر ہمارا نامہ عمل میں لکھا جا رہا ہے۔ اب بار ہم سنتے ہیں کہ رمضان کے اندر ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب آپ کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا، اور ایک نفل پڑھیں گے تو ایک فرض کے برابر ثواب آپ کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا۔ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 7 روپے سے لے کر 70 روپے تک آپ کے نامہ عمل میں آپ کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ بقیہ رمضان میں، بقیہ رمضان کے علاوہ وہ اجر اور وہ بھاؤ نہیں ملے گا جو رمضان کا بھاؤ ہے، اس لیے کہ رمضان کے اندر ہر عمل کی قیمت ہے نا، ہر عمل کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے لیے دنیا کمانے کا سیزن ہوتا ہے نا، عام والوں کے لیے عام کے زمانے میں ہے نا، اور دکان والوں کے لیے دکان میں، ہولی میں، دیوالی میں، رمضان میں، بقرعید میں بھاؤ بڑھتا ہے چیزوں کا، ایسے ہی ایمان والوں کے دوستوں رمضان کے اندر ہر عمل کا بھاؤ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ کیوں بڑھاتے ہیں؟ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا تھا نا کہ امتوں کی عمریں بہت ہوئی، 100 سال 200 سال 500 سال، اور میری امت کی عمر بہت تھوڑی ہوگی، 60 سال 70 سال، تو وہ تو ان کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا اے نبی جی آپ کو ٹینشن لینے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی امت کے لیے ایسی راتیں، ایسا دن اور ایسا مہینہ عطا فرما دیں گے کہ اگر آپ کی امت ان مہینوں کو اکرام کے ساتھ میں، اہتمام کے ساتھ میں ہے نا اس کی قدر کر لے گی اور اہتمام کے ساتھ میں ان مہینوں کی عبادت کر لے گی تو ان سے بھی ہے نا آگے آپ کی امت بڑھ جائے گی۔ اسی لیے یہ مہینہ ہم سب کو عطا کیا گیا ہے دوستوں۔ تو 3 چیزیں ہو گئی، تراویح کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں، اور تیسری چیز قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اسی لیے کہ قرآن کریم کو رمضان سے لگاؤ ہے نا۔ ہاں تو قرآن کریم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس ماہ مقدس کے اندر پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ قرآن کریم کا حق تو یہ ہے کہ سال میں کم از کم 2 ختم ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ رات بھر عبادت کرتا تھا اور دن بھر تلاوت قرآن کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے ان کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بھائی عبداللہ ابن عمر ابن عاص جو ہے نا رات بھر عبادت کرتے ہیں، پھر دن بھر تلاوت قرآن کرتے ہیں، روزانہ قرآن شریف ختم کرتے ہیں، کیا کیا جائے؟ لایا گیا آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ ابن عمر ابن عاص کیا یہ عمل کرتے ہو؟ فرمایا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عمل کرتا ہوں کہ رات بھر عبادت میں رہتا ہوں، نمازوں میں، ذکر تلاوت میں، اور دن بھر جو ہے نا قرآن کریم کی تلاوت فرماتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ تو میری رائے ہے کہ تم کیا کرو، مہینے میں ایک قرآن شریف ختم کرو، یعنی 11 مہینے میں 11۔ کہا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا چلو ہے نا 2 کر لو۔ کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، فرمایا چلو آخر میں ہفتے میں 7 دن میں قرآن شریف ختم کیا کرو، ہے نا 7 دن میں ایک قرآن شریف ختم کیا کرو۔ اتنے بڑے صحابی کا یہ حال ہے، اور اتنا ذوق، اتنا اہتمام ہے قرآن کریم کی تلاوت کا دوستو، اتنا ذوق، اتنا لگاؤ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے اندر 61 قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، ہے نا 61 قرآن شریف ایک رات میں، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک دن میں، اور ایک قرآن شریف پورے 29 دن کی تراویح میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی 7 قرآن شریف پورے رمضان میں پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن شریف دن میں، ایک قرآن شریف رات میں۔ ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا، لیکن دوستو ہم نے اس زمانے کے اپنے بزرگ، اپنے پیر و مرشد ولی کامل حضرت قطب الدین صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ گام کے جو میرے شیخ تھے، ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ رمضان کا دن اشرے میں احتکام میں آنے کا موقع ملا تو 3 روز کے لیے تو حضرت بیگام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ بیٹا روزانہ پورے رمضان میں قرآن شریف ختم کرتا ہوں۔ میں کہا ترتیب کیسے ہو جاتا ہے؟ کہنے لگے بیٹا اشراق کے بعد میں قرآن شریف کی تلاوت شروع کرتا ہوں، چاشت کے بعد میں، اور شہری کے وقت سے پہلے قرآن شریف پورا ہو جاتا ہے نا۔ وہ تو دور قرون کا دور تھا، امام شافعی کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، یہ 15ویں صدی کے بزرگوں کا، اور یہ اللہ کے بندے کا حال ہے، ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے۔
دوستوں ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں 2 پارے پڑھنا روزانہ کوئی مشکل ہے کیا؟ اگر 2 پارے پڑھیں گے تو مہینے میں کتنا ختم ہوگا؟ 2 قرآن شریف ختم ہوگا نا. اگر 2 بھی نہیں کر سکتے اللہ کے بندو، کم سے کم 1 قرآن شریف تو ختم کر لیں ہم، ہے نا. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، کہ قیامت کے میدان میں نہ بیوی گواہی دے گی، نہ بیوی جو ہے ضمانت دے گی، نہ بیوی کوئی نیکی دے گی، ہے نا، نہ ماں دے گی، نہ بھائی، نہ دوست، کوئی فرینڈس کوئی نہیں دے گا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن شریف جس کو تم نے کھڑے ہو کر تراویح میں پڑھا ہوگا اور جو روزہ رکھا ہوگا، یہ روزہ بھی اور قرآن بھی باری تعالیٰ کے سامنے جھگڑالو بنے گا، جھگڑے گا اور کہے گا باری تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے، ہے نا، اس بندے کو معاف کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، یہ راتوں میں میری تلاوت کرتا تھا اور دن میں تیرا روزہ رکھتا تھا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو پابند رکھتا تھا. اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. علماء نے لکھا ہے جب روزہ اور قرآن شریف باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر جھگڑا کرے گا، اللہ سے کہیں گے اے باری تعالیٰ اگر آپ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول نہیں کرتے تو مجھ کو اپنے قرآن سے نکال دیں. علماء فرماتے ہیں کہ کیا اللہ قرآن کی آیت کو قرآن سے نکال دیں گے؟ نہیں نکالیں گے. فرمایا اس بندے کی سفارش اس قرآن کی بنا پر جو ہے نا قبول فرمائیں گے. لیکن کب ہوگا دوستوں؟ جب ہم نے تراویح کے اندر قرآن شریف کا اہتمام کے ساتھ سنا ہوگا یا اہتمام کے ساتھ پورے رمضان میں قرآن شریف کو ہم نے پڑھا ہوگا. اور ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں. الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ہے 10 نیکی، لام الگ ہے 10 نیکی، میم الگ ہے 10 نیکی. کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30 نیکیاں صرف الف لام میم کے پڑھنے پر. اور پورا قرآن شریف پڑھیں گے دوستوں کتنا بڑا اجر پائیں گے، ہے نا. تو قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام رکھیں انشاءاللہ. پڑھیں گے نا، تلاوت کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں کوشش کریں کہ کم سے کم 2 قرآن شریف ہم پڑھ لیں. اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم روزانہ 1 پارہ ہی صحیح تو پورے رمضان میں قرآن شریف تو پڑھ لیں گے نا انشاءاللہ، ہے نا. اس سے مرحومین کی روح بھی خوش ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. اور پھر چونکہ قرآن شریف اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، براہ راست اللہ کا کلام ہے، اللہ خوش ہوں گے آپ کے پڑھنے پر، ہے نا. اس لیے تو مشائخ فرماتے ہیں نا کہ نیت کرنا چاہیے تلاوت قرآن کے وقت میں باوضو ہونے کے بعد میں اللہ تیرا کلام ہے نا، میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو سن رہا ہے، اے اللہ مجھے ویسے پڑھنے کی توفیق دے جیسے کہ تیرے کلام پاک پڑھنے کا حق ہے، ایسا مجھے توفیق دے. اور جس کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا دوستوں، علماء نے اس کے لیے بھی ترتیب فرمائی کہ دیکھو آپ وضو کر لو، آؤ مسجد میں بیٹھو، قرآن شریف کھولو اور ہر آیت کے اوپر انگلی ہے نا پھرتے ہوئے چلے جاؤ اور کہو باری تعالیٰ یہ ساری آیت آپ کی حق ہے، اللہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، اللہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، اتنے کہتے چلے جاؤ. علماء نے لکھا ہے کل کو قیامت کے میدان میں جب آپ باری تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی شمار قاری قرآن میں فرمائیں گے. ہاں اتنا آسان ہے. اب ہمارے لیے یہ بھی بہانے کا تو موقع نہیں ملا نا، یعنی ہم کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا. علماء نے اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے دوستوں. تو نمبر 1 روزے کا اہتمام، تراویح کا اہتمام اور تلاوت قرآن کا اہتمام، ہے نا. چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو مال کو امت کے غرباء پر، فقراء پر، مساکین پر، محتاجوں پر خرچ کرے، مدارس پر خرچ کرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال کو ایسا بہاتے تھے، ایسا تقسیم کرتے تھے، ہوا کے جھونکے سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار ہوتی تھی اپنا مال خرچ کرنے. ہوا کے جھونکے سے بھی زیادہ تیز رفتاری ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال خرچ کرنے میں، امت کے غرباء پر، فقیروں پر، یتیموں پر، مساکینوں پر، مدارس پر. دوستوں یہ مدارس والے آتے ہیں آج ہماری نسلوں کو، اولادوں کو دین ہے نا، کلمہ، حدیث، عقائد سکھاتے. دوستوں اگر یہ مدارس اور مدارس والے نہیں آئیں گے، اور یہ بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک وقت وہ ہے کہ آج بیچارے علماء، مدارس والے اور کاتب والے آتے ہیں، ہم اس سے ہماری زکات وصول کر کے لے جاتے ہیں. ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم زکات لے کر باہر کھڑے ہوں گے لیکن کوئی زکات دینے والا نہیں ہوگا. تو یہ آنے والوں کا احسان ہے کہ بیچارے رمضان میں روزہ رکھ کر ہے نا پسینہ بہ رہا ہوتا ہے، پھر بھی آپ کے دروازے پر، آپ کی دکانوں پر، آپ کے مکانوں پر آتے ہیں. ہم اس کو یہ نہ سمجھے، بدنگاہی سے نہ دیکھیں، ہے نا، ہم جو ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ بھی دین کا شعبہ چلا رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں. آج ہمارے لیے گھر میں 5 بچے ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک مدرسے میں
100 بچے 200 بچے 150 بچے ہوتے ہیں، ہے نا، پھر ان کے لیے ان کی کفالت، ان کی دوا، ان کا دواخانہ، ان کے کپڑے، ہے نا، ان کا صابن، تیل، نہانا دھونا، ساری چیزیں، کھانا پینا، ناشتہ، ساری چیزیں ہیں. کتنا مجاہدہ ان کو کرنا پڑتا ہوگا. ان کی رات دن کی نیندیں حرام ہو جاتی ہوگی جب کسی بچے کو رات میں سر میں درد ہوتا ہے، بخار آ جاتا ہے، بچہ فون کرتا ہے استاد کو، استاد کرتا ہے محترم کو کہ فلاں بچہ بیمار ہو گیا، اور وہ ڈاکٹر کو رابطہ کرتا ہے. دوستو معمولی قربانی نہیں ہے علماء کرام کی، بہت بڑی قربانی ہے علماء کرام کی، مشائخ کرام کی، ہے نا. تو ان پر بھی اپنا مال لگانے والے بنے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور 5 چیزیں دیکھو دوستو. دعا، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے نا. افطاری کے وقت میں دعا، سحری کے وقت میں دعا، تلاوت قرآن کے بعد میں دعا، ہر نماز کے بعد میں دعا، محمد دعا، ہے نا. آپ کہتے ہو کہ ہماری دعا کون سنے گا؟ نہیں، اللہ نے کہا ہے نا. شیخ فضائل الرحمان کے اندر شیخ نے لکھا ہے نا، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے. اس کی تو رحمت ہر وقت میں اس کا در کھلا ہوا ہے، ہم لینے والے نہیں ہیں دوستو، ہے نا. وہ تو اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، ہر وقت اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو ہم مانگنے والے بنے اللہ تعالیٰ سے، ہے نا. اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، جس کو دعا کی توفیق مل گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے دوستو. تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام بھی ہم خوب زیادہ کریں گے انشاءاللہ. اور ایک آخری چیز، چھٹی چیز ہے کیا؟ رمضان مبارک کا آخری عشرے کا اعتکاف. دیکھو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی داعی ہو سکتا ہے، کوئی نمازی ہو سکتا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی جو ہے نا مالدار ہو سکتا ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صرف ایک پہلو کو دیکھا ہے کہ 2 مہینے چولہے نہیں جلتے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا پہلو بھی آپ دیکھو، پڑھو. بہت مان دیا ہے اللہ نے ان کو بیچنے کی نہیں ہے نا. ہمارے سامنے بس ایک ہی پہلو آتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی مبلغ نہیں، کوئی محدث نہیں، کوئی فقیہ نہیں، ہے نا، اور کوئی داعی نہیں، اور کوئی نمازی نہیں، کوئی مالدار نہیں. باوجود ہے کہ رحمت للعالمین ہیں، بخشائے ہیں، نبی رحمت ہیں، اور دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے رکھا تھا. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اعتکاف والا عمل نہیں چھوڑا، پوری زندگی اعتکاف کیا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ چھوٹ گیا نہیں بلکہ چوک گیا کسی عذر کی بنا پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً شوال میں اس اعتکاف کو مکمل کیا ہے. اتنا اہتمام کیوں؟ اس لیے کہ جب تنہائی ہوتی ہے، خلوت ہوتی ہے، تو خلوت میں جو عبادت کا، جو تلاوت کا، جو ذکر دعا کا دوستو مزہ ہے نا، جو لذت ہے، وہ جنت میں نہیں ملا کرتی. اس لیے ہمارے تمام مشائخ، اکابرین، علماء امت کا بھی یہ طرز عمل رہا ہے کہ انہوں نے بھی پوری زندگی آخر عشرے کا اعتکاف کیا ہے. ہمارے حضرت بلگام رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو پہلا عشرہ کیا کرو، اللہ کے راستے میں چلے جاؤ 10 دن. دوسرے عشرے میں گھر کے کام کاج کو سمیٹ لو، اس لیے کہ بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، تو ان کی ضروریات میں جو بھی کچھ ہے اس کو سمیٹ لو، پورا کر دو. اور تیسرے عشرے میں اللہ کے ساتھ میں اللہ کے دروازے پر فقیر بن کر سائل بن کر بیٹھ جاؤ. اب آپ بتاؤ دوستو، آپ کے دروازے پر کوئی فقیر آیا، 1 گھنٹہ بیٹھا رہا، نہیں بھیک ملی، 2 گھنٹہ بیٹھا رہا، نہیں بھیک ملی، 3 گھنٹہ بیٹھا رہا، نہیں بھیک ملی، 4 گھنٹہ شام کو 6 بجے تک بیٹھا رہا. اب آپ بتاؤ کیا آپ اپنے دروازے سے اس فقیر کو خالی ہاتھ واپس لوٹاؤ گے؟ نہیں لوٹاؤ گے. کہو گے کہ نہیں بھائی یہ فقیر بھی ضدی ہے، اور جب تک اس کو بھیک نہیں دوں گا یہ اپنے ہمارا گھر چھوڑے گا نہیں، گھر سے جائے گا نہیں، ہے نا دوستو. تو ایسے ہم اگر اللہ کے دروازے کے، اللہ کے گھر کے فقیر بن کے بیٹھ جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ جب تک تو ہماری جھولی کو بھرے گا نہیں، ہے نا، جب تک کی طرح درد چھوڑوں گا نہیں، ہے نا. ہاں نکل جائے گا تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. اے اللہ تیرا بندہ تیرے در کا فقیر بن کر سائل بن کر بیٹھا ہے، اے اللہ تو اپنے در سے دینے کے، ہے نا، فیصلے فرما دے، ہماری پریشانی کو دور فرما دے. پھر جو بھی مانگیں گے دوستو اللہ اپنے در سے، اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. تو کریں گے انشاءاللہ رمضان کا اہتمام. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.